محمد یا رب صلی وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں سورہ کہف کا رکوع نمبر 4 اور 15 پارے کا رکوع نمبر 16 اس آیت سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، آیت نمبر 30. یہاں سے میں انشاءاللہ شروع کروں گا. اس سے پہلے کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے جو واقعہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان غرباء اور مساکین کو اپنی مجلس سے دھتکاریے مت. جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے، آخرت میں اللہ خود ہی سزا دے دے گا. تو ان غریبوں کو دھتکار کے آپ مالداروں کو اپنے قریب کر دیں، یہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کفر کرے گا تو وہ خود ہی جہنم میں جائے گا. قرآن کی عادت ہے جب بھی جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، برے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سناتے ہیں، تو نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں بھی بیان کرتے ہیں. اسی طرز پہ قرآن آگے بیان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو بے شک جو بھی عمل کو اچھا کرے گا ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. جیسے جہنمیوں کو، برے لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، ایسے ہی اچھے لوگوں کو خوش عیشی والی زندگی بھی ہم عطا کریں گے. وہ کیسی عیش کی زندگی ہوگی؟ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات، یعنی ایسے باغات جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تجری من تحتہم الانہار، جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے وہ ان باغوں میں اساور من ذہب، سونے کے کنگن. قرآن و سنت سے یہ مضمون بہت اچھی طرح سے ثابت ہے کہ جنتی مرد بھی زیور پہنیں گے، اور سونے کے اور چاندی کے کنگن ہوں گے اور زیور ہوگا. اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مرد پہ زیور اچھا نہیں لگتا. تو دنیا کے حکام کچھ اور ہیں، آخرت کے حکام کچھ اور ہیں. آج بھی دنیا میں کچھ لوگ زیور پہنتے ہیں، مرد ہو کے پہنتے ہیں. تو اللہ نے دنیا میں حرام قرار دیا اس عمل کو دو وجہ سے، یا تو اس لیے کہ عورتوں سے مشابہت ہے اس میں، یا اس لیے کہ یہ تعیش ہے. تو زینت عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے. لیکن جنت کے اصول اور وہاں کے ضابطے الگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے زیور بھی رکھے. ہو سکتا ہے وہاں کا ماحول ایسا ہو اور وہاں اتنی خوبصورتی ہو کہ وہ زیور کی وجہ سے اس میں اور زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی جنت میں زیور کا تذکرہ کیا. فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور باریک سبز ریشم پہنیں گے. سبز ریشم عرب میں مشہور تھا. قرآن جنت میں مثالیں وہ دیتا ہے جس سے عرب لوگ مانوس ہوں، کیونکہ اولین مصداق تو صحابہ کرام تھے نا، ان کی سمجھ میں آئے. تو دو قسم کے ریشم ہوتے تھے، موٹا اور باریک ریشم. اور سبز ریشم ہوتا تھا، بائی نیچر اس کا رنگ سبز ہوا کرتا تھا، یعنی نیچرلی وہ سبز ہوتے تھے. تو بہت عمدہ کپڑا سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہاں باریک ریشم بھی پہنیں گے اور موٹا ریشم بھی پہنیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، اور شاہی تختوں پہ آپس میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. جیسے ایک عالی شان محفل ہوتی ہے، دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں. آج بھی آپ جائیں، بعض ہوٹلوں نے کھانا کھلانے کے لیے میز کرسی کے بجائے تخت کا انتظام کیا ہوتا ہے. اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، زیادہ خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے. نیچرلی جو ایک طریقہ دنیا میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے کھانے پینے کا، بیٹھنے کا، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکیں. کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بعد میں اس کا رواج ہے، اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. نعم الثواب، اللہ کہتے ہیں کیا بہترین بدلہ ہے. دیکھیں قرآن کا بھی انداز دیکھیں، بلاغت کی کتاب ہے نا. اللہ خود ہی اپنی باتوں پہ گویا تعجب کر رہے ہیں کہ کیا بہترین بدلہ میں نے دے دیا. وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی خوب ٹھکانہ دے دیا میں نے ان کو. یہ ریشم بھی دنیا میں حرام ہے مردوں پر، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ریشم پہلائیں گے. حدیث میں آتا ہے جن مردوں نے دنیا میں سونا اور ریشم استعمال کیا، تو حدیث کا مفہوم ہے آخرت میں ان پر یہ چیزیں حرام ہوں گی، یعنی آخرت میں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس رکوع میں چند اہم پوائنٹ ہیں، وہ میں بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں. ایک تو اس رکوع میں ہمیں انشاءاللہ کے لفظ کی اہمیت کا پتہ چلا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور حقیقت میں انشاءاللہ کے لفظ کی اہمیت کا نہیں، بلکہ
تکبر کی برائی کا پتہ چلا ہے کہ کبر کتنی بڑی نحوست ہے، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میری طرف چیزوں کی نسبت کیا کرو، تو بڑے بڑے دعوے کرنا اس کی برائی معلوم ہوتی ہے۔ تو آج بعض اسکالرز کیسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں میں نے یہ کیا۔ ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا اور مدرسوں میں، اور پھر جب تحقیقی میدان میں آتے ہیں تو ہمارے ہاں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ میری تحقیق ہے، یعنی اس تکبر کے ساتھ دعویٰ کرنا۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کچھ تحقیق جمع کی ہے، تو اس میں ایک ٹوٹی پھوٹی سی تحقیق ہے یہ، تو بڑے حضرات کو دکھایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی سقم ہو، کوئی بھی اس میں خرابی ہو تو ہمیں اس پر مطلع کیا جائے۔ مطلب ہے کہ لب و لہجہ انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر جگہ ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ کائنات میں ایک پہلا شخص پیدا ہوا ہے جو تحقیق کر رہا ہے، اس سے پہلے تو 1400 سال سے لوگ علماء اور فقہا اور محدثین، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح سے آج بہت سارے اسکالرز اس طرح پیدا ہو رہے ہیں علم میں، اور کمال کی بات یہ کہ علم کی ہوا بھی نہیں لگی ان کو، چند اردو کتابیں پڑھ کے وہ اپنے آپ کو محقق سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ سید الانبیاء کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج علم نہیں ہے اور کیسے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، میری رائے ہے یہ، میری رائے ہے یہ۔ آپ کی رائے کیسے ہو گئی بھیا؟ آپ سے بڑے بڑے علامے آج بھی موجود ہیں اور ہمیشہ سے گزرے ہیں، آپ ان کی رائے پیش کر دیں کہ ان کی رائے یہ ہے اور کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی رائے زیادہ ٹھیک ہے۔ تو بڑے دعوے کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں جیسے میں نے بتایا تھا کرامت کا برحق ہونا، کہ اہل اللہ سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے اور کرامت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی کہ اللہ کرتا ہے۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ غربا اور مساکین کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ تو آج بھی جو بھی مشہور لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے، شہرت دی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ وقت مساکین اور غربا کے ساتھ گزاریں، کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو بگاڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ان کے بگاڑ سے بچنے کے لیے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، ان نعمتوں کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کا کچھ حصہ مساکین اور غربا کے ساتھ گزاریں، کمزور لوگوں کے ساتھ گزاریں، تاکہ آپ میں تکبر پیدا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اصحاب صفہ میں عبداللہ بن مسعود اور دیگر مسکین صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے اور کہتے تھے تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، اور یہ آیت آپ پڑھتے کہ تم وہ مبارک لوگ ہو۔ تو آج بھی جو بعض حضرات کا یہ طرز عمل ہے کہ غریبوں کو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے اور سارے سیٹھوں سے ہی تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ بہت غلط حرکت ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، اس آیت سے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اور چوتھی علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کے لیے شریعت کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، کوئی نامناسب کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر دین کی تبلیغ کے لیے سرداروں پہ الگ سے محنت کرنا، بادشاہوں کو دعوت دینا، یہ تو ایک حکمت پر مبنی کام ہے، یہ تو ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ فرعون کے پاس گئے، لیکن کسی کی ہدایت کے لیے ایسا کام کرنا کہ آپ مساکین کو اگنور کرنا شروع کر دیں، اور آپ کے طرز عمل سے یہ پتہ چلے کہ آپ کو ان غریبوں کی فکر نہیں ہے، پیسے والوں کی زیادہ فکر ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو مصلحت اس حد تک جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں پھر یہ کہنا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ امیر تو بیچارے جہنم میں چلے جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، جائیں جہنم میں، ہم اپنے اصولوں کو نہیں توڑ سکتے۔ اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں نا کہ اگر کوئی شرابی شراب سے بچنا چاہتا ہے لیکن وہ شرط لگا دے کہ 2 گھونٹ آپ ایک دفعہ میرے ساتھ پی لو یہ شراب، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں گا، تو اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ 2 گھونٹ پی لیں، نہ 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 بھائی، ہم ایک قطرہ نہیں پیئیں گے، آپ نے بچنا ہے بچو، نہیں تو جاؤ جہنم میں۔ ہمیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، پھر جتنے لوگ ایمان لے آئیں ٹھیک ہے، نہیں لائیں تو نہ لائیں، وہ پھر ان کی وہ خود جائیں جہنم میں۔ تو یہ اصول بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور آخر میں جو اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کی، اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کا مستحق بنائے۔ اب میں اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں، سورہ کہف کا رکوع نمبر 5 اور 16ویں پارے کا
رکوع نمبر 17، 15ویں پارے کا رکوع نمبر 17 میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں وقت کے اندر اندر یہ رکوع میں سمیٹ دوں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ بیان کیجیے ان کے لیے ایک مثال، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، بنایا ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما، حفا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، حفا یحفو تو ڈھانپ لینا، حففناہما ہم نے ان دونوں باغوں کو ڈھانپ لیا تھا، بنخل کھجور کے درختوں سے، وجعلنا بینہما اور بنایا تھا ان باغوں کے درمیان زرعا کھیتی بھی، کلتا الجنتین دونوں باغ، آتت دیتے تھے، اکولہا اکل ثمر کو کہتے ہیں، پھل کو کہتے ہیں، اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم اور نہ کمی کرتے تھے، ظلم یظلم ظلمن کا معنی کمی کرنا بھی ہوتا ہے، اور کمی نہیں کرتے تھے، منہ اس پھل میں شیئن ذرا بھی، یعنی پورا پورا پھل دیتے تھے، وفجرنا اور جاری کر دی تھی ہم نے، خلالہما ان دونوں باغوں کے بیچ میں نہر بھی جاری کر دی تھی، یعنی پانی کا بھی انتظام تھا، نہرا، وکان لہ ثمر اور تھا اس شخص کے لیے جس کو ہم نے باغ دیا تھا نا، اس کے لیے ثمر بھی تھا، ثمر کا مطلب ثمر اضافی چیزوں کو کہتے ہیں، یعنی اضافی اس کے پاس دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کی گئی ہے کہ باغ میں اضافی پھل بھی تھا، اور یہ بھی کی گئی ہے کہ اس شخص کے پاس الگ سے کاروبار بھی تھا، دولت بھی تھی۔ فقال لصاحبہ اس شخص نے اپنے دوست سے کہا، ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ اس حال میں کہ وہ اس سے محاورہ کر رہا تھا، سرگوشی گپ شپ کر رہا تھا، حاورہ یحاور محاورتن کا معنی گپ شپ لگانا، جو آپ گپ شپ کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہو یحاورہ وہ اس سے گپ شپ لگا رہا تھا، اور گپ شپ کے دوران اس نے کہا، انا اکثر منک مالا میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، واعز نفرا اور نفر کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں، اعز کا مطلب زیادہ پاورفل ہوں، یعنی میرے افراد بھی زیادہ، ملازمین وغیرہ اولاد وغیرہ وہ بھی زیادہ، اور مال بھی زیادہ۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے، کیا کہنے لگا، قال کہنے لگا، ما اظن میں کبھی نہیں گمان کرتا، ان تبید هذه کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، بعد یبیدو کا معنی فنا ہونا، ابدا کبھی بھی، یہ کبھی بھی باغ ختم نہیں ہو سکتا۔ وما اظن الساعة قائمة اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی قائمتاً کبھی آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر بالفرض رُدِدتُّ مجھے رد کر دیا گیا، لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا میں پاؤں گا، منہا اس باغ سے بھی اچھا باغ، منقلبہ لوٹنے کے اعتبار سے، یعنی میں جس جگہ لوٹ کے جاؤں گا آخرت میں تو اس لوٹنے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ مجھے وہاں ملے گی۔ قال له صاحبہ تو اس کے دوست نے اس سے کہا، وہو یحاورہ اور وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا، گپ شپ کے دوران بات چیت کے دوران کہا اس نے، اکفرت بالذی کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا، الذی وہ ذات خلقک من تراب جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ پھر پانی سے نطفے سے بنایا، ثم سواک پھر تجھے برابر کر دیا، رجلا مرد بنا کے، انسان بنا کے، لیکن هو اللہ ربی لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ولولا ایسا کیوں نہ ہوا، اذ دخلت جنتک کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، قلتا تو یہ کہہ دیتا، ما شاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی ما شاء اللہ کانا یہاں محذوف ہے، جو اللہ چاہتا ہے کانا وہ ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، یعنی کوئی خیر کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہو سکتی مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ان تارانی اصل میں تھا تارانی، تارا کا معنی دیکھنا، رؤیت سے ہے نا، نی کا معنی مجھے یا حذف کر دیا، ان تارانی اگر تو دیکھتا تھا مجھے، یعنی سمجھتا تھا مجھے، کیا سمجھتا تھا، انا اقل منکا مالن کہ میں تجھ سے کم ہوں مال کے اعتبار سے، وولدا اور ولد یعنی اولاد کے اعتبار سے، اگر تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو تجھے چاہیے تھا کہ تو یوں کہتا، لا قوت الا باللہ کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد ہوگی تو طاقت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ فعسى ربی امید ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی، یؤتینی اصل میں تھا یؤتینی،
کہ دے دے مجھے خیرم من جنتی کا، تیرے باغ سے بہتر باغ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور بھیج دے اس تیرے باغ پر حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی آفت۔ حسبان حساب سے نکلا ہے، تو آفت بھی اللہ کے اندازوں سے آتی ہے نا، تو تباہی بربادی آتی ہے، تو ایک اندازے سے جو آسمان سے مصیبتیں برستی ہیں، تو اس لیے اس کو حسبان سے تعبیر کیا گیا، مراد ہے آسمانی آفت۔ تو بھیج دے آسمان سے کوئی آفت، فتصبح، لہذا ہو جائے تیرا باغ، سعیدن، میدان، زلقہ، چٹیل، زلقہ کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی، تو وہ بھی چٹیل ہوتی ہے نا، تو یہاں کٹی ہوئی کھیتی مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے کٹی ہوئی کھیتی جیسے چٹیل میدان بن جاتی ہے، تو ایسے چٹیل میدان، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا میدان چٹیل۔ فتصبح، تیرا باغ ہو جائے، سعیدن زلقہ، ایک میدان، چٹیل میدان، او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی غوراً، گہرائی میں چلا جائے، غائر، غار سے نکلا ہے نا، غار بھی تو اندر گھسا ہوا ہوتا ہے، تو غائر کا مطلب نیچے زمین میں، یا اس کا پانی چلا جائے زمین میں، فلن تستطیع، تو استطاعت نہ رکھے، لہو، اس پانی کی، طلبہ، طلب کے اعتبار سے، یعنی تیرے میں طلب کی طاقت ہی نہ رہے اس کی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کر لیا گیا اس کے پھل کا، یعنی اس کے باغ کا۔ احاطہ کا مطلب تباہی آ گئی، احاطہ کا لفظ ایسے موقع پہ استعمال ہوتا ہے، احیط بہ، وہ ہلاک کر دیا گیا، احیط بثمرہ، گھیر لیا گیا اس کے ثمر کو، یعنی اس کے باغ کو، یعنی تباہ کر دیا گیا۔ فاصبح، وہ شخص ہو گیا، یقلب کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پلٹتا ہوا، یہ کنایا ہوتا ہے افسوس سے، جب ہم افسوس کرتے ہیں نا تو ایسے اپنے دونوں ہاتھ کو یوں کر کے پلٹ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، تو وہ شخص جس کا باغ تھا وہ ہو گیا اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنی کف کو، ہتھیلیوں کو، اپنے دونوں کف کو، کف کہتے ہیں یہ جو ہاتھ ہے نا، اس کو، دونوں ہاتھوں کو پلٹتا ہوا، کس بات پر افسوس کر رہا تھا؟ علی ما انفق فیہا، اس پیسے پر جو اس نے اس باغ پہ خرچ کیا تھا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں کے بل جو ہے وہ باغ گرا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں عربی میں ٹھٹھیاں، وہ جو نہیں ہوتی اوپر باغ کے اوپر جو بیلیں چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں چھاؤں کے لیے، تو اس کو عرش سے تعبیر کیا گیا ہے، تو عروش اس کی جمع ہے، تو اپنی یعنی اوندھے منہ پڑا ہوا تھا وہ باغ، خاویۃ علی عروشہا، ویقول یا لیتنی، اور وہ باغ کا مالک کہنے لگا ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، ولم تکن لہ فئۃ، اور کوئی نہیں ہوا اس کے لیے کوئی ایسی جماعت، فئہ جماعت کو کہتے ہیں، ینصرونہ من دون اللہ، جو اس کی مدد کرتا اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ سے اس کی مدد کرتا، وما کان منتصرا، اور نہ خود وہ انتصار کر سکا، انتصار مدد کرنا، اور نہ وہ خود اپنا مددگار بن سکا۔ یہ جی مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب ہم انشاءاللہ اس رکوع یعنی رکوع نمبر 5 اور 17، 15ویں پارے کا رکوع نمبر 17 اور سورہ کہف کا رکوع نمبر 5، انشاءاللہ میں اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانی دی اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا، تو ناکامیوں کے نقشوں میں بھی اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ کامیابی کی کوئی صورت بنتی نہیں تھی، ہر طرف ناکامی ہی ناکامی تھی، مگر اللہ پہ اعتماد، ان کے زبان سے الفاظ بھی کیسے نکلتے تھے کہ ہمارا رب ہماری رہنمائی کرے گا، اور رب سے دعا مانگتے ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی ہدایت کی صورت پیدا کر دے، تو زبان سے بھی اچھے جملے نکال رہے تھے کہ بھئی اللہ مدد کرے گا، اور عملی طور پر بھی قربانی دے رہے تھے۔ تو کیسے ناکامیوں کے اسباب میں اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا ایک معجزاتی طور پر۔ اب اللہ واقعہ بیان کر رہے ہیں ان متکبر لوگوں کا کہ کامیابی کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد مشرکین مکہ کو سمجھانا بھی ہے کہ جو بڑا ناز کرتے تھے اپنے بڑے ہونے پر، سردار ہونے پر، اور نبی کو حکم دیتے تھے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت لوگوں کو ہم نے اسباب اور وسائل اور دولت دی ہے، اور انہوں نے تکبر کیا، تو کیسا ان کا انجام ہوا۔ تو تم بھی کبر سے بچو، تکبر سے بچو، اللہ کی طرف نسبت کرو۔ تو پہلے بھی ملحد لوگ گزرے ہیں جو خدا کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، دولت پہ اور کامیابی کے نقشوں کو دیکھ کر وہ دھوکے میں پڑ گئے اور سمجھنے لگے جیسے ہم
یہاں کامیاب ہے تو ہمیشہ ہم کامیاب ہی رہیں گے. اس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایک مثال بیان کیجئے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی. دو دوست تھے یا دو گپ شپ لگانے والے تھے، تو ان میں سے ایک کو اللہ نے بہت مال اور اسباب دیے، دوسرا غریب تھا. تو جو دولت مند تھا وہ غریب پر اپنی فوقیت کس طرح سے بیان کرتا تھا، اس پہ کیسے اپنے بھرم میں لینے کی کوشش کرتا تھا اس کو، اور کیسے روب ڈالتا تھا اس کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے. دو باغ تھے تو اللہ ایک مساوات کا نظام چلاتا، ایک کو ایک باغ دے دیتا، دوسرے کو دوسرا باغ دے دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو بہت دولت دے دیتے ہیں، کسی کو بالکل غریب بنا دیتے ہیں. اب ایک ہی کو دو باغ دے دیے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، انگوروں کے باغ تھے. وحففناہما بنخل، اور باغ بھی ایسے خوبصورت کہ ہم نے کھجوروں کے درختوں سے ان کو ڈھانکا ہوا تھا. اور وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں بھی کھیتی تھی اس کی، جو اس کی پیداوار میں اور تجارت میں اضافے کا ذریعہ بنتی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنا اکل یعنی اپنا پھل دیا کرتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کیا کرتے تھے، بھرپور طریقے سے اپنی پیداوار دیا کرتے تھے جیسے باغ برکت والے باغ ہوتے ہیں. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان باغوں کے بیچ میں ہم نے پانی کا انتظام بھی کیا تھا، نہر تھی تاکہ باغ کے مالک کو سیراب کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے لیے اس کے علاوہ بھی ثمر تھا، یعنی ان باغوں کے علاوہ بھی اس کی سورس آف انکم تھی، پیسہ تھا اس کے پاس. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اب ظاہر ہے جب باغ بھی پھل دے رہا ہے اور الگ سے تجارتیں بھی چل رہی ہیں اور دوست غریب ملے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر دوستوں پر انسان اپنی دھاک جماتا ہے، روب جماتا ہے، ان پر اپنی فضیلت اور فوقیت شو کرتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، یہ تکبر میں آ گیا. فقال لصاحبہ، اپنے ساتھ چلنے والے یا بیٹھنے والے کے ساتھ کس سے کہنے لگا. وہو یحاورہ، اور وہ اس سے گپ شپ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی تھی تو بیچ میں شو مارنا شروع کر دی. انا اکثر منک مالا، میرے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں. جیسے ہوتا ہے نا شو بازی میں آتے ہیں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، کیا کہتے ہیں بھائی ہمارا بڑا بینک بیلنس ہے. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور نفر افرادی قوت بھی میری تجھ سے زیادہ ہے، میرے ملازمین دیکھو، میری اولاد دیکھو. پہلے زمانے میں لوگ اولاد کی کثرت پہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، بچے زیادہ ہوتے تھے اور شو مارتے تھے. تو چونکہ اولاد کی کثرت کو وہ نعمت سمجھتے تھے. آج چونکہ فطرت سے باغی ہو رہی ہے انسانیت، فطرت سے بغاوت ہے کہ خاندانی نظام میاں بیوی کے سیٹ اپ کو چھوڑ کر گرل فرینڈ جو گدھے گھوڑوں کا کام ہے وہ کام شروع کر دیا، اور اس سے زیادہ فطرت کے باغی بنے ہیں تو ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرد مرد سے اور عورت عورت سے. اور تو یہ جو نسل روکنا ہے نا کہ بچے کم ہوں، تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے نعمت تھی، بڑھاپے کا سہارا تھی، اسی کو عذاب سمجھنا شروع کر دیا. یہب لمن یشاء اناسا، قرآن کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، گفٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. تو جو گفٹ تھا اس کو پینلٹی سمجھنا شروع کر دیا. یہ سب انسان کے نا بے عقل ہونے کی دلیل ہے کہ سائنسی ترقی تو بہت کر رہا ہے مگر فطرت سے باغی بنتا چلا جا رہا ہے. تو وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی. بظاہر اس سے اولاد ہی مراد ہے، کیونکہ آگے جو اس کے دوست نے جواب دیا نا تو اس کی اولاد کم تھی، تبھی اس نے کہا کہ میری اولاد کم ہے تو اس پہ تو فخر نہ کر کہ تیری اولاد زیادہ ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا وہ، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جو الفاظ آگے بولوں گا یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں. وہ کیسے اس نے جان پہ ظلم کیا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اپنے دوست سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا. یعنی اسباب پہ نظر کر رہا ہے، جیسے کہ ملحد لوگ کرتے ہیں، ایتھیس لوگ کرتے ہیں، مذہب کے منکر اور جو نام نہاد لبرل ہیں وہ کرتے ہیں، وہ اسباب کو دیکھتے ہیں. دیکھیں اصحاب کہف کے بعد یہ واقعہ کتنی زبردست ربط ہے نا آپس میں. اصحاب کہف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں اچھا ٹھکانہ دے گا. وہ امید کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اسباب بالکل بھی نہیں ہے. تو اور یہ کیا کر رہے ہیں
کہ اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا اچھا باغ ہے اور نہر بھی ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے, تو کیوں تباہ ہوگا بھائی باغ؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے, مقصد اللہ کی نفی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے, ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ ہے, بارشیں برس رہی ہیں, نہریں چل رہی ہیں اور بہترین میرا بزنس ہے, تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ اس زمانے میں بھی علماء جو نیک لوگ تھے ڈراتے تھے نا مالداروں کو کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو, شرک مت کرو. تو اس نے بھی وہی کام کیا کہ علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا, یا پیغمبروں کی تعلیمات کا, جو اس زمانے میں تعلیمات تھیں ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. یہ واقعہ کب ہوا, کہاں ہوا, یقینی طور پر ہمیں اس کا کسی تاریخی کتاب سے یقینی ثبوت نہیں ملتا. البتہ کچھ آثار ملتے ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے سفر نامے میں ذکر کیا, لیکن انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یقینی نہیں ہے یہ. تو جب یقینی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں رائے پیش کریں؟ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا, لہذا میں کوئی ڈرنے کی, گھبرانے کی, اللہ کے شکر ادا کرنے کی, گناہوں کو چھوڑنے کی, یہ مذہبی اسکالرس کی باتیں, ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وما اظن الساعة قائمة, رہا یہ مسئلہ کہ جو اہل اللہ ہیں, علماء ہیں, وہ تو کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی, دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو قیامت کے دن تو آئے گا, تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت کے لیے تیاری کر لو, اللہ سے تعلق بحال کر لو. تو کہنے لگا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آخرت قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا, اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا, حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر بھی لیا, تو یہ مولوی لوگ جہنم میں جائیں گے, مجھے وہاں بھی جنت ملے گی. جیسے کہ آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو علماء سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں کہ آخرت بھی انگریزوں کے لیے, کیونکہ وہ ایک نمبر ہوتے ہیں, وہ دیندار ہوتے ہیں, انہوں نے دنیا میں اتنی ترقی کی, تو آخرت بھی انہی کے لیے اگر ہوئی, مسلمان آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے, ان کی حرکتیں دیکھو. اس طرح بھی بعض لبرل لوگوں کی سوچ ہے کہ بالفرض اگر آخرت قائم ہوئی تو ہم وہاں بھی پٹیں گے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, آپ اللہ پہ ایمان لانے والوں کو اور نہ لانے والوں کو ایک جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی خیال تھا, یہ اس زمانے کا ملحد تھا, ایتھیس تھا. تو کہنے لگا اگر بالفرض میں اپنے رب کے پاس گیا بھی, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا, تو اس سے بہتر باغ میں وہاں پاؤں گا منقلبہ, لوٹنے کے اعتبار سے. مطلب یہ کہ میری قابلیت اور اتنا کچھ میں نے اسٹرگل کی, ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں, تو اس کا مطلب میں ایک اچھا انسان ہوں. تو اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو جیسے مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہے میری محنت کی وجہ سے, تو وہاں بھی لازمی ملے گا مجھے. تو اس لیے اس کے لیے مجھے نماز روزے کی اور توحید کی اور ان سب بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا جو دوست تھا, غریب تھا, وہ مسلمان تھا, اس نے کیا کہا؟ قال له صاحبه, اس کے دوست نے اس سے کہا, وهو يحاوره, وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا, کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب, تو ایسی ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. کیا مطلب؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میرا خدا ہے, لیکن تیرے عمل سے لگ رہا ہے کہ تو خدا کو نہیں مانتا. جو خدا کو مانتا ہے وہ سب سے پہلے ڈرتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ باغ ہمیشہ رہے گا, وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے چاہا تو رہے گا, نہیں چاہا تو یہ 2 منٹ میں ختم کر دے اس کو. تو اصل طاقت اور قدرت تو اللہ کی ہے, تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے جس کی یہ طاقت ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر پانی کے قطرے سے بنایا. تو جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے, اتنا پاورفل, اتنا طاقتور, وہ چاہے تو تیرے باغ کو 2 منٹ میں ختم کر سکتا ہے. تو ایسے بے فکر ہو کے کیسے بیٹھ گیا ہے؟ جیسے کہ آج ملحد اور ایتھیس لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا. یعنی یہ اللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب کچھ اسباب سے ہے. تو بھی اسباب کو دیکھ کر دھوکے میں آ رہا ہے, تو تجھے کیا ہو گیا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, پھر اس نے تجھے مرد بنا دیا, انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا, جس کی یہ طاقت اور قدرت ہے, اور تو کہہ رہا ہے قیامت بھی قائم نہیں ہوگی. تو یہ بھی تو خدا کا منکر ہے, کیونکہ تو خدا کی طاقت کا انکار کر رہا ہے. اس لیے کہ جو یہ کہتا ہے نا قیامت قائم نہیں ہوگی, وہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ مردے دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے. اس کا مطلب آپ خدا کے منکر ہو, آپ خدا کی طاقت کا انکار کر رہے ہو. تو یہ تمام باتیں خدا کا انکار ہیں. ان سب کی ایک ہی دلیل ہے کہ جس نے مٹی سے پانی کا قطرہ بنا دیا اور پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر لے آیا اور پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, اب اس کو اپنی طاقت اور قدرت کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لکنہ اللہ ربی, تو یہ باتیں کر رہے کہ یہ باغ کبھی فنا نہیں ہو سکتا اور قیامت قائم نہیں ہوگی, لیکن میرا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ ہے میرا رب, ولا اشرک بربی احدا,
میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، عقیدہ توحید کا قائل ہوں میں کہ سب طاقتیں اسی کے پاس ہیں، تو تجھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو جب باغ میں داخل ہوتا تو یہ کہتا، یہ ایسے جیسے دوست گویا بزبان حال کہہ رہے کہ بھائی تو خدا کی تعریفیں کر کے کہنا کیا چاہتا ہے، تو جو کہہ رہے اللہ میرا رب ہے اور میں گویا کفر کر رہا ہوں، تو صحیح طرح بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس لیے اگلے جملے میں اس نے یہ کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو کہتا بھائی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اللہ نے چاہا مجھے اتنا اچھا باغ دے دیا، اللہ چاہے تو یہ چھین بھی سکتا ہے، تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے. لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ. اللہ کی طاقت ہوگی تو پھر ان قوتوں کا ہمیں فائدہ ہوگا. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تیرا خیال یہ ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو بجائے دھونس جمانے کے تو اللہ کا شکر ادا کرتا، بھائی اللہ کا دیا ہے، تو یوں کہتا فاسا ربی، میں تو امید کی بات کرتا ہوں، امید ہے میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، ہو سکتا ہے وہ کل تقدیر کا پانسا پلٹے اور تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تو جو اس طرح کی تکبر والی باتیں کر رہا ہے تو عین ممکن ہے تیرے باغ پہ کوئی آسمانی آفت بھیجے فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان بن جائے. دیکھیں ناکامی کے نقشوں میں بات کیسی کر رہا ہے، امیدیں والی، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج کسی غریب کو تانا دیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا، لیکن اللہ بتا رہا ہے غریب کو بھی کہ بھائی بات تسلی کی کرو، بھائی اللہ نے دی ہے نا مجھے غربت، تو اللہ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے دولت دے سکتا ہے. تو وہ غریب بھی چونکہ مسلمان تھا، اہل ایمان تھا، امید کی باتیں کر رہا ہے اور ڈپریشن کو ختم کر رہا ہے، اسٹریس کو ختم کر رہا ہے. تو فوراً کیا کہنے لگا، بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے اس سے اچھا باغ دے دے، اور تو جو تکبر کر رہا ہے تیرے باغ کو 2 منٹ میں ہلاک کر دے، ختم کر دے. او یصبح ماؤها غورا، اور یہ جو نہروں پہ تو تکبر کر رہا ہے تیرا پانی زمین میں دھسا دے اور تو اس پانی کو طلب کرنے کی طاقت ہی نہ رکھے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس نے تو ایسی ایک بات کہہ دی تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا اور اس کے باغ کو ہلاکت نے گھیر لیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ باغ میں اس نے انویسٹ کیا تھا اس پر کف افسوس ملنے لگا. اور وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کوئی رات میں آسمانی آفت آئی ہے، صبح اٹھا تو سارا باغ الٹا پڑا ہوا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور کہنے لگا ہائے کاش، لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. کیا مطلب، خالص توحید کا قائل ہوتا. خالص توحید یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف مفوض کی جائے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی ایسی جماعت نہ بنی جو اس کی اللہ کے عذاب سے مدد کر لیتی. تو بڑا ناز تھا نا کہ میرے اولاد بھی زیادہ اور میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. تو یہ اللہ نے واقعہ بیان کیا بتانے کے لیے کہ اپنی دولت پہ، اپنے مال پہ کبھی اتراؤ مت. وہی بات ہے جو قرآن میں سورہ معارج میں ہے نا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت پہنچتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، بے صبرا بن جاتا ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے. الا المصلین، سوائے وہ لوگ، ان لوگوں کے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہوتے، انہیں جب خوشیاں پہنچتی ہیں اتراتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے احسان کیا. اور جب کوئی غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں، امید کی باتیں کرتے ہیں. جو اللہ مصیبت پہنچا سکتا ہے وہ مصیبت دور بھی کر سکتا ہے. تو کتنا بہترین سبق ہمیں ان آیات میں ملا ہے. اور اس میں ملحد اور ایتھیس لوگ جو اپنی ترقی پر غیر مسلموں کی سائنسی ترقیوں پہ ناز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے کہ آج یہ ترقی ہے، کل یہ تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں، جس خدا نے پانی سے انسان کو بنایا یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا کام ہے. اور ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال کر دیے اور اس پانی کے قطرے میں انسٹال کر دیے کہ تھوڑے دنوں میں وہ ناک کان آنکھ دل دماغ جگر بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور پھر چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا ہو جائے. جو خدا یہ کر سکتا ہے تو سب سے اہم ہماری نظر میں اہم یہ بات ہے کہ اس خدا سے تعلق اچھا کیا جائے، اس خدا کو راضی کیا جائے. پھر اگر دنیا میں ناکامی بھی ہے تو یہ ناکامی وقتی ناکامی ہے، یہ حقیقی ناکامی نہیں ہے. اور اس خدا کو ناراض کر کے اگر آپ نے دنیا حاصل کی ہے تو اس زیب و زینت سے قطعاً متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن بار بار کہتا ہے اللہ کا انکار کرنے والوں کا زمین میں چلنا پھرنا اور لائف کو انجوائے کرنا، اس سے ہرگز دھوکے میں مت آؤ. تو یہ ہمیں اس سے بہت اہم سبق ملتا ہے. اور دونوں واقعات جو اللہ نے ایک ساتھ بیان کر دیے نا، اصحاب کہف کا بھی اور
یہ اصحاب باغ کا بھی. تو اس سے ڈپریشن بھی ختم ہوتی ہے انسان کی. کہ آپ ناکامی نظر آ رہی ہے ہر طرف, تو بھائی اللہ تو ہے نا, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈپریشن اور اسٹریس دور کرنے کے طریقے بیان کیے نا, وہ آج کسی ماہر نفسیات کے پاس نہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق, میرا خیال لفظی ترجمے میں نے شاید یہ والی آیت چھوڑ دی تھی, تو خیر اب کمپلیٹ کر لیتا ہوں. ہنالک کا مطلب ہوتا ہے یہاں, یعنی اس موقع پہ. ولایا مدد کو کہتے ہیں. للہ الحق, اس اللہ کے لیے جو برحق ہے. یعنی ایسے موقع پہ جب اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آئے تو مدد اس اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے, وہی مدد کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو. ہوا خیر ثوابا, وہ اللہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی. وہ خیر عقبا, اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی. یعنی اس اللہ کا بدلہ اور جو رزلٹ ہے اللہ سے دوستی کا, وہ بہرحال بہتر ہے. جو اللہ انجام بھی اچھا کرے گا اور ثواب بھی, بدلہ بھی دنیا کے لحاظ سے بہت اچھا دیتا ہے. تو کیا مطلب کہ یہ جو باغ ہلاک ہو گیا اس شخص کا, تو ایسے موقع پہ مدد بھی اللہ کر سکتا ہے, اور اللہ کو راضی کرو گے تو انجام بھی اچھا ہوگا اور ثواب بھی اچھا ملے گا. تو چونکہ اس شخص نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اب انجام بھی اچھا نہیں ہے اور حال بھی اچھا نہیں ہے. اللہ نے کیسے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں, ایک تو یہی سبق ملتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ جو ایتھیس لوگ دھوکے میں آتے ہیں نا, اس زمین کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر کہ قبروں سے مردہ کیسے زندہ ہوں گے, حقیقت میں ایک بہت بڑی بھول ان سے ہو رہی ہوتی ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب. جب بھی کوئی ایتھیس ایسی باتیں کیا کرے نا, ملحد لوگ, کہ یہ سب مذہبی باتیں غلط ہیں, کوئی جو ہے کوئی فرشتے نہیں ہیں, کوئی پیغمبر نہیں ہے, کوئی دوبارہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تو فوراً یہ کہا کریں اکفرت بالذی خلقک من تراب, کہ جس خدا نے آپ کو مٹی سے بنایا, پھر پانی کے قطرے سے بنا دیا, پھر انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا, یہ کتنی بڑی قدرت ہے. یہ عمل تو چونکہ ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے ہمارے لیے یہ ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں, اور یہ ہمیں اچھمبے کی چیز نہیں لگتی. ورنہ اسی کو ساری زندگی انسان غور کرتا رہے نا, تو عقل میں نہ آئے یہ بات. یہ خدا کا کام ہے یہ. تو ایسے اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ مردے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ خدا, اور حساب و کتاب نہیں لے سکتا, یہ خدا کا انکار ہے. تو یہ آیت بہت موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ. باقی اس رکوع سے یہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے جب اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا تو کف افسوس ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا, عقیدہ توحید کو مان لیا, یا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں وہ کفر پر ہی مرا؟ تو ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کچھ نہیں ملتا. البتہ کسی کے صرف یہ الفاظ کہ اس کو یہ افسوس ہوا کہ میں نے ایسے الفاظ کیوں کہے, یہ توبہ کی علامت نہیں ہوتی. اس لیے کہ بعض دفعہ برے عمل پہ انسان کو ندامت تو ہوتی ہے مگر وہ توبہ نہیں کرتا. تو جبکہ گناہ کی معافی کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا ضروری ہے. یعنی انسان توبہ کرے کہ میں اب آئندہ سے عقیدہ توحید کا قائل ہوں گا, اور آئندہ سے میں یہ سمجھوں گا کہ جو مجھے مال اور اسباب ملے وہ اللہ نے دیے ہیں, اور پھر اپنے عمل کو درست کر لے وہ. تو جب تک یہ چیز نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی انسان کی. کیونکہ بعض دفعہ کافر, قرآن تو کہہ رہا ہے نا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم, فرعون کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں, لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوا پراپر طریقے سے. تو کسی غیر مسلم کا اپنے آپ کو غلط سمجھنا یہ کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی ہندو یہ سمجھتا ہے کہ بت پرستی غلط ہے, تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا, مشرک ہی کہلائے گا, جب تک کہ عملی طور پر اس بت پرستی کو چھوڑ نہیں دیتا, اعلان برات نہیں کر دیتا وہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا اس نے توبہ کی یا نہیں کی, کر لی تو اللہ معاف کر دے گا اس کو آخرت میں, اور چاہیں گے تو اللہ دوبارہ دنیا میں بھی باغ دے سکتے ہیں, چاہیں تو نہیں دیں, وہ پھر اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہمیں یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے کے کافر لوگوں کو بھی بہرحال احساس ہو جایا کرتا تھا. جب باغ تباہ ہو گیا نا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. لیکن آج لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آسمانی آفتیں اور عذاب دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی, اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے, اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے. تو ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اب اگلا ایپیسوڈ جو میرا شروع ہوگا وہ انشاءاللہ 2023 کے رمضان کے بعد ہوگا. رمضان میں ہم ناغہ کریں گے, کیونکہ رمضان میں میری مصروفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, پھر ہمارے چینل پہ لوڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تراویح کے بعد روزانہ بیان ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا,
وہ بھی اپلوڈ ہوگا. تو شروع کے 4-5 دن تو ناغہ ہوگا, اس میں 5-6 دن, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لائیو وہ اپلوڈ کریں گے جو تراویح کے بعد کا خلاصہ ہے. میں سفر کی وجہ سے 4-5 دن اس میں ناغہ کروں گا, لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ڈیلی اس کو اپلوڈ کریں گے تراویح کے بعد کے لیکچرز. تو تفسیر کا لیکچر جو ہے اب جو 2023 کا جو رمضان اب شروع ہونے والے اگلے ہفتے میں, تو اب جو شوال جو رمضان کے بعد جو پہلا پیر آئے گا اس سے انشاءاللہ ہم تفسیر کے لیکچر کا دوبارہ آغاز کریں گے. اس وقت تک کے لیے تفسیر کے لیکچر میں آپ کو ناغہ کرنا پڑے گا, لیکن کنٹینیو رہیے گا آپ رمضان کے بعد. اور اس کو شیئر آپ لازمی کریں لوگوں کے ساتھ, جو اب تک جو لیکچر ہو چکے ہیں شیئر بھی کریں, بلکہ لوگوں کو پڑھائے بھی. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ان لیکچرز کو آپ نے صرف سننا نہیں ہے, سیکھنا ہے, اور آگے آپ نے اسی طرز پہ لوگوں کو پڑھانا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ ہم 2023 کے رمضان کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. سورہ کہف کے رکوع نمبر 6 اور 15ویں پارے کا رکوع نمبر 18 انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ سے اسٹارٹ کروں گا رمضان کے بعد. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.